آیت الکرسی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکاة رمضان فأتانی آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص الحديث فقال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي لم يزل معك من الله حافظا ولا يقربك شيطان حتى تصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب ذاك شيطان رواہ البخاری۔ ان ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا وکلنی مقرر کیا مجھے، وکیل بنایا مجھ کو، لفظی معنی وکیل بنایا مجھ کو، مراد ہے مقرر کیا یعنی ڈیوٹی لگائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز پر؟ بحفظ زکوٰۃ رمضان، حفاظت کرنے کے لیے رمضان کی زکوٰۃ۔ رمضان کی زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ صدقہ فطر۔ آپ نے مجھے صدقہ فطر کی نگہبانی پہ مقرر کیا۔ فَأَتَانِي تو آیا میرے پاس، آتن آنے والا، یہ دو زیر ہے، آتی نہیں ہے، آتن ہے۔ فَأَتَانِي آتن آیا میرے پاس ایک آنے والا، فَجَعَلَ تو شروع ہو گیا، یحثو چلو بھرنے لگا یا لب بھرنے لگا، من الطعام کھانے میں سے، یعنی کھانے کے اندر سے مٹھی یا لب اس طرح بھرنے لگا، یعنی یوں سمیٹنے لگا دو ہاتھوں کو ملا کے۔ فأخذته تو میں نے اس کو پکڑ لیا، فقلت تو میں نے کہا لأرفعنك میں ضرور لے جاؤں گا تجھ کو، ارفع یعنی بلند کروں گا تجھ کو، یعنی اپنے اوپر لے جاؤں گا۔ ویسے تو مراد یہ نا کہ میں تمہیں لے جاؤں گا، لیکن لفظی معنی رفع کا کیا ہوتا ہے؟ بلند کرنا۔ میں تجھے بلند کروں گا یعنی تیری بات اوپر پہنچاؤں گا، جیسے عام زبان میں ہم کہتے ہیں نا کسی بڑے آفیسر کے پاس مقدمہ لے جانے کے لیے یا مسئلہ لے جانے کے لیے، تو میں تجھے اوپر لے جاؤں گا، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک تیری شکایت پہنچاؤں گا۔ یہ ایک طویل حدیث کا ٹکڑا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ 3 دن تک یہ سب معاملہ ہوتا ہے، بالآخر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بات حضور تک پہنچاتے ہیں۔ فقص الحدیث پھر اس نے پورا قصہ بیان کیا، فقال تو کہا، کس نے کہا؟ شیطان نے کہا، اذا اویت جب تم پناہ لو، الی فراشک اپنے بستر کی طرف، آوا یؤوی ایوا ہوتا ہے پناہ لینا، ٹھکانہ لینا، یعنی سونے کے لیے جانا۔ فقرأ تو پڑھو، آیت الکرسی آیت الکرسی، لم یزل ہمیشہ رہے گا، معک تیرے ساتھ، من اللہ اللہ کی طرف سے، حافظاً ایک حفاظت کرنے والا، ولا یقربک اور نہ قریب آئے گا تیرے، شیطان شیطان، حتی تصبح یہاں تک کہ تم صبح کرو، یعنی سویر تک، صبح ہونے تک۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقک اس نے تجھ سے سچ کہا، وہو کذوب حالانکہ وہ سخت جھوٹا ہے، فعول کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، بہت جھوٹا ہے، ذاک شیطان وہ شیطان تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو صدقہ فطر کی نگہبانی پہ مقرر فرمایا، اتنے میں ایک شخص آیا، وہ لب بھر بھر کر اس میں سے کھجوریں لینے لگا۔ اصل عربی میں کھجوروں کا لفظ نہیں لکھا ہوا، لیکن دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہی چیز وہ اٹھا رہا تھا۔ تو یہ وضاحتی ترجمہ ہوتا ہے، یعنی جو حدیث کا ترجمہ کیا گیا یہ وضاحتی ترجمہ ہے، تاکہ ایک عام قاری جو ہے اس کو سمجھ آئے۔ اگر صرف اتنا لکھا جائے کہ وہ لب بھر بھر کر لینے لگا تو وہ پتہ نہیں چلتا کہ کیا لینے لگا۔ ویسے تو یہ مراد یہی ہے کہ صدقہ فطر میں سے وہ اٹھانے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے کہا میں تجھ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا، چھوڑوں گا نہیں۔
چھوڑوں گا نہیں کا لفظ بھی عربی عبارت میں نہیں ہے، لیکن مفہوم کے طور پر یہاں لکھا گیا ہے۔ پھر پورا قصہ بیان کیا۔ اس نے کہا، ابو ہریرہ، جب تو سونے کے لیے بچھونے پہ جائے تو آیت الکرسی پڑھ لے، صبح تک اللہ کی طرف سے تجھ پر ایک نگہبان فرشتہ مقرر رہے گا اور تیرے پاس شیطان نہ پھٹکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ آپ نے فرمایا، گو وہ بہت جھوٹا ہے مگر اس نے یہ بات سچ کہی ہے، یہ شیطان تھا۔ اس حدیث سے 2-3 باتیں پتہ چل رہی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ صدقہ فطر صرف پیسوں کی شکل میں نہیں دیا جاتا، کھانے کی شکل میں دینا زیادہ بہتر ہے۔ یعنی کھانے کی شکل میں، جس میں کھجوریں، پنیر، گندم، جو، چاول، اس میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ ممکن نہ ہو اور جمع کرنے والے نہ ہو اور جس کو آپ نے دینا ہے اس تک پہنچانا مشکل ہو تو پھر آپ پیسے بھی دے سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں پاکستان میں عام رواج کیا ہے؟ صرف پیسے ہی دیے جاتے ہیں، کھانے پینے کی چیز دینے کا رواج کم ہے۔ بہرحال ایک اور بات یہاں سے یہ پتہ چل رہی ہے کہ صدقہ فطر جو تھا وہ بھی ایک جگہ اکٹھا ہوتا تھا۔ پھر اس حدیث سے تو یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ معاملہ حضرت ابو ہریرہ کو ایک دن پیش آیا یا 2 دن آیا، لیکن ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 3 دن تک ایسا ہوتا رہا۔ اس سے ایک اور بات پتہ چلتی، اور وہ کیا کہ صدقہ فطر صرف عید پڑھنے سے پہلے صبح کے وقت راستے میں جو فقیر مل جائے اس کے ہاتھ پہ پیسے رکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ بیت المال میں کچھ روز پہلے سے اسے جمع کیا جا سکتا ہے تاکہ پوری پلاننگ کے ساتھ ڈسٹریبیوشن ہو سکے۔ یعنی پلاننگ کے ساتھ جمع ہوگا اور پلاننگ کے ساتھ اس کی ڈسٹریبیوشن ہوگی۔ پھر اس کے بعد ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کی شکل میں بھی بسا اوقات آ جاتا ہے۔ یعنی جنات کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت بخشی ہے کہ وہ کوئی دوسری شکل بھی اختیار کر لیں، جیسے سانپ کی، بلی کی، اسی طرح انسان کی۔ تو شیطان نے یا جن نے کیا کیا؟ انسان کی شکل اختیار کی اور بیت المال سے چوری شروع کر دی۔ اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ جنات بعض اوقات چوری کر سکتے ہیں۔ ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نگہبان فرشتے، آپ کے باڈی گارڈز، آپ کو گھیر لیتے ہیں اور شیاطین کو دور کر دیتے ہیں، وہ آپ کے پاس نہیں آ سکتے۔ حتیٰ کہ اگر انسان سو بھی رہا ہو تو بھی وہ پاس نہیں پھٹک سکتے۔ اور چونکہ حضرت ابو ہریرہ وہاں پر ایک طرح سے نگران مقرر تھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پوری رات وہ اس پر ڈیوٹی دیتے تھے کہ یہاں کوئی شخص آئے نہیں، غریبوں کا مال ہے، اس کی حفاظت کی جائے۔ اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ صرف رات کے وقت سوتے وقت بستر پر ہی نہیں، بلکہ کسی بھی جگہ پر، مثلاً آپ گھر سے نکل رہے ہیں اور نکلتے وقت آپ آیت الکرسی پڑھ کر پھونک دیتے ہیں تو اس سے بھی کیا ہوگا؟ حفاظت ہوگی انشاءاللہ۔ اسی طرح ایک اور بات یہ ہے کہ شیطان ہر وقت غلط بات ہی نہیں کرتا، کبھی کبھی وہ درست بات بھی کر دیتا ہے تاکہ اور دھوکہ دے سکے۔ یعنی یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے نا۔ سورۃ الاعراف میں شیطان کے جو طریقے ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ بسا اوقات شیطان ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے کہ آپ سے 100 نیکیاں کرواتا ہے، نیکی کے خیال ڈالتا ہے اور پھر ایک ایسا گناہ کرواتا ہے جس سے ساری نیکی پہ پانی پھروا دیتا ہے۔ یہ کس طرح یوز کرتا ہے نا ہم کو، خوب تھکاتا ہے اور پھر یعنی اس سے بڑا کوئی دشمن ہو سکتا ہے؟ اس سے ظالم دشمن بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ جو صرف آپ کو غلط کاموں کے لیے بہکائے نہ بلکہ نیکی کے کاموں میں تھکائے اور پھر ریاکاری کروائے یا کوئی ایسا غلط کام کرائے کہ جس سے آپ کی ساری نیکی ضائع ہو جائے۔ اور عام طور پر شیطان ایسے ہی ہتھ کنڈوں سے کام لیتا اور ایسی ہی چیزوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے کہ جس سے انسان کی عاقبت برباد ہو جائے، اس کا انجام اچھا نہ ہو۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قالها حين يصبح اجیر من الجن، نون کے نیچے زیر ہونا چاہیے، کیوں؟ جی من کی وجہ سے، اجیر من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي اجیر من الجن حتى يصبح۔ ترجمہ ہے من قالها، جس نے کہا اس کو کس کو؟
آیت الکرسی کو. جس نے آیت الکرسی پڑھی حین یصبح، جب صبح ہو، یعنی صبح کے وقت میں، اجیرہ، پناہ دیا گیا، من الجن، جنوں سے، حتی یمسی، یہاں تک کہ شام ہو جائے. یعنی جو صبح کے وقت میں آیت الکرسی پڑھتا ہے شام تک جنوں کے شر سے محفوظ رہتا ہے. ومن قالها حین یمسی، اور جس نے کہا اس کو جبکہ شام ہو، یعنی شام کے وقت اس کو پڑھے، اجیر من الجن حتی یصبح، تو وہ جنوں کے شر سے محفوظ کر دیا گیا یہاں تک کہ صبح ہو جائے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ آیت کتنی بابرکت آیت ہے اور اس کو پڑھنا کتنا فائدہ مند ہے. بہت سے لوگ جنوں سے ڈرتے رہتے ہیں، یا پھر کالے عمل اور جادو اور نہ جانے کن کن چیزوں سے. تو یہ سب کیا ہے؟ احتیاطی تدابیر ہیں کہ آپ یہ پڑھتے رہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایسی حفاظت ہوگی. ریسنٹلی کسی نے ایک واقعہ سنایا مجھے، اور بہت ہی معتبر خاتون نے، جن کی بات کو میں رد نہیں کر سکتی، بہت نیک خاتون. انہوں نے بتایا کہ ان کے گھر میں کچھ بچے یا کچھ لوگ جو تھے وہ ایک گیم کھیل رہے تھے، اور وہ گیم ہے روحوں کو بلانے کی. اس کو بولتے ہیں ویجی بورڈ. اچھا، اس میں ہوتا کیا ہے، جیسے یہ شیشہ ہے نا، تو اس پر رکھ کے تو ABCD اور 1 2 3 وغیرہ لکھ کے، اور درمیان میں ایک سرکل بنا کے تو اس پہ گلاس کو الٹا کر کے رکھتے ہیں، اور پھر 2 3 لوگ جو ہیں وہ اپنا فنگر سے ٹچ کرتے ہیں اور پھر اس سے بات کرتے ہیں، تو وہ گلاس موو کرنا شروع کر دیتا ہے. اور ان حروف کے اوپر، میرے خیال آپ میں سے ہر ایک نے یہ کھیل کھیلا ہوگا. نہیں، شکر اللہ کا کہ آپ نے وقت ضائع نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کا خاص شکر ادا کریں جس نے آپ کو اس غلطی سے محفوظ رکھا. بہرحال اس لیے کہ ہم اسکول میں تھے تو کسی نے ایسا ہی کیا، اور اس پہ میں نے کافی غور کیا کہ وہ موو کرتا ہے. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا، کوئی کر رہا ہے تو آپ کہنے نہیں تم جان بوجھ کے کر رہے ہو، لیکن وہ کرتا ہے. تو میں نے مختلف لوگوں سے پوچھا، لیکن مجھے جو اس کی صحیح انٹرپریٹیشن سمجھ میں آتی وہ یہ کہ یہ جن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، جنات یا شیاطین یا اس طرح کی چیز ہوتے ہیں، وہ اس میں آتے ہیں کیونکہ وہ چھوٹی سے چھوٹی جگہ پر بھی سما جاتے ہیں، گھس سکتے ہیں اندر. اگر وہ دل کے اندر سما سکتے ہیں تو گلاس تو بڑی چیز ہے. خیر، وہ کہنے لگی کہ ہمارے گھر میں یہ کچھ لوگ کر رہے تھے، تو انہوں نے ایک دوسرے کی باتیں پوچھنا شروع کر دیا. اچھا یہ بتائیں فلاں کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے. غیب کی خبریں پھر پوچھتے ہیں نا ان سے. اچھا، اب یہ کہ وہ بہت ساری باتیں جو تھیں اس میں درست نکلی، لیکن کہنے لگے کہ میرے بارے میں جو کچھ بھی پوچھا کہ وہ کچھ نہ بتا سکا. کہتی میں نے اسی وقت خاموشی سے آیت الکرسی پڑھ لی. کہتی کہ مجھے آپ کی کلاس کی وہ بات یاد آئی کہ آپ نے ایک حدیث سنائی تھی کہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں اور آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک فرشتہ یا پکارنے والا پکارتا ہے، ہدیتا و کفیتا و وقیتا، تم ہدایت پا گئے اور کافی کر دیے گئے، یعنی اللہ کی حفاظت تمہیں کافی ہے. وہ وقیتا، اور تم بچا لیے گئے، یعنی اب کوئی جن شیطان کوئی تمہیں نقصان نہیں دے سکتا. بہرحال یہاں ایک بات کی وضاحت کرتی چلی جاؤں، ایسی خبریں پوچھنا ایمان کو ضائع کرنا ہے. اس لیے کہیں میرے اس واقعے کے بتانے سے آپ گھر جا کے یہ کھیل کھیلنا نہ شروع کر دیں، تو میں اس سے بری ذمہ ہوں. یہ صرف اس لیے کوٹ کیا گیا ہے کہ کبھی ہو سکتا ہے آپ سے کوئی آ کے پوچھے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، یا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، یہ کیا چیز ہے. تو اس میں عموماً ہم ایکسٹریم رویے اختیار کرتے ہیں. یا تو یہ کہتے ہیں نہیں نہیں میں تو نہیں مانتی، یہ ہے ہی کچھ نہیں، یا یہ بیٹھ جاتے ہیں اس سے حال احوال پوچھنے کے لیے اور غیب کی خبریں اور اس طرح کی باتیں. تو ایسی چیزوں سے جب واسطہ پیش آئے یا کوئی آپ سے آ کر پوچھے تو اس میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جنات اور شیاطین کا ہماری زندگی میں کسی نہ کسی طرح عمل دخل ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے خون کے ساتھ وہ دوڑ رہا ہوتا ہے، خون میں دوڑ رہا ہوتا ہے. تو جو چیز ہمارے خون میں دوڑ رہی ہے، تو یہ بہت نارمل سی چیز ہے نا. تو آپ خون سے ڈرتے ہیں اپنے، ان چیزوں سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹیک اٹ ویری ایزی اور نارمل، اور کیونکہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا نا، اس لیے ان چیزوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی. جب ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے، ہم خود کمزور ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں حاوی ہونے لگتی. لیکن دوسری چیز جو بتانا مقصود ہے وہ یہ کہ ایسے مواقع پر جب کوئی اس قسم کی غیب کی خبروں کا لین دین کر رہا ہو، آیت الکرسی آپ کو محفوظ رکھتی ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے
آیت الکرسی کی برکت سے آپ محفوظ رکھ سکتے ہیں. اصل تو اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے نا جو کچھ کرتا ہے, کلام بھی اسی کا ہی ہے. اب یہ بھی شاید میں نے بتایا تھا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان لگا ہوا نا. تو یہ شیطان جو ہمارے ساتھ لگا ہوتا ہے ہر وقت ہمیں بہکانے کے لیے, اس کو ہمزاد بھی بولتے ہیں. ہمزاد کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہمارے ساتھ ساتھ رہنے والا. ذات کا بنیادی طور پر مطلب ہوتا ہے پیدا ہونا. یہ شریف زادہ اور جی دوسرا لفظ نہیں بولنا چاہتی, لیکن یہ کہ زادہ کا مطلب آپ کو بتا رہی ہوں. یعنی یہ پیدائشی طور, شریف زادہ کا مطلب کیا ہے کہ شریف خاندان میں پیدا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہم زاد کیا ہے؟ وہ جن یا شیطان جو آپ کے ساتھ ہی پیدا ہو گیا آپ کو بہکانے کو, ہر وقت آپ کے ساتھ رہنے کو. ٹھیک ہے, اب چونکہ یہ بچپن سے آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے, ڈے ون سے آپ کے ساتھ ہے, اس لیے جتنی یہ خبریں یہ آپ کے بارے میں جانتا ہے وہ کوئی نہیں جانتا. جب ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے, ہم آیت الکرسی نہیں پڑھتے, یہ دعائیں نہیں پڑھتے, تو ہوتا کیا ہے, اگر کوئی اور کوشش کرے ہمارے بارے میں جاننے کی تو وہ اس ہم ذات سے خبریں معلوم کر لیتے ہیں, ہماری ساری ہسٹری معلوم کرا سکتے ہیں. پھر ایسے لوگ جو اس طرح کے عملیات کے ماہر ہوتے ہیں وہ لوگوں کو کیا امپریشن دیتے ہیں کہ وہ بہت غیب جانتے ہیں, اور پھر اس سے اپنی دکانداری چمکاتے ہیں. حالانکہ حقیقت اس بات کی کیا ہے کہ وہ خبریں غیب سے نہیں لی گئی ہوتی, وہ ہمارے اس ساتھی سے لی گئی ہوتی ہیں جو شیطان کی شکل میں ہمارے ساتھ. لیکن جو شخص مختلف مواقع کے اذکار کرتا ہے, دعائیں پڑھتا ہے, تو اس کے جنات گرفتار رہتے ہیں, کنٹرول رہتے ہیں, ان کا منہ نہیں کھلتا کہ وہ آپ کی کوئی بات کسی کو بتا سکیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ اس طرح بہت سی ایسی باتیں انہوں نے پوچھی اور اس کے اندر انہیں پتہ چلی کہ جو واقعی ہم لوگوں کو خود بھی بھولی ہوئی تھی اور ایک دوسرے کو یاد کرانے سے آئیں, لیکن ایک بات ان کے بارے میں وہ صحیح نہیں بتا سکا کیونکہ وہ اس کی انفارمیشن جو تھی وہ فیک تھی. اس واقعے کو کوٹ کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کے دل میں یہ یقین بیٹھے, ایمان بیٹھے, اور اس سے پہلے بھی بیٹھنا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اور یہ کلام بھی اس وقت زیادہ فائدہ دیتا ہے جب آپ کیا کرتے ہیں, یقین سے پڑھتے ہیں. مجھے اتنا افسوس اور دکھ ہوتا ہے کہ جب کوئی میرے پاس ایسا مسئلہ لے کے آتا ہے کہ ان یوزول چیزیں ہو رہی ہیں تو میں انہیں کہتی ہوں آیت الکرسی پڑھو, آخری کل پڑھو. کہتے ہیں وہ بہت پڑھیں. میں کہتی ہوں بس پھر اس کے بعد میرے پاس علاج نہیں ہے, نہ میں آپ کو کوئی مشورہ دے سکتی ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا کلام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور علاج بتایا وہ اثر نہ کرے؟ فرق ہے تو آپ کے اپنے یقین میں ہے. پورے یقین سے پڑھو اور پھر دیکھو کہ اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو بنیادی طور پر کلام میں فرق نہیں ہے, کلام میں کمی نہیں ہے. اللہ کا کلام ہر چیز سے بڑھ کر طاقتور ہے, لیکن شیطان ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا نہیں. اللہ کے کلام سے کچھ نہیں ہوتا. چلو کسی عامل کے پاس وہ تمہیں عمل کر کے دے اور کالا علم کر کے دے اور وہ بہت ماہر ہے اور ہر چیز کی کاٹ کر سکتا اور فلاں, اور لوگ بےچارے اپنے پیسے بھی لٹاتے ہیں, ایمان بھی لٹاتے ہیں, اور زندگی بھی, وقت بھی ضائع کرتے ہیں, اور طرح طرح سے خار ہوتے ہیں. اس لیے ان سب چیزوں کی حفاظت کے لیے, ایمان, مال, جان, ہر چیز کی حفاظت کے لیے یہ دین کافی ہے ہم کو, اگر ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں اور پورے ایمان کے ساتھ اس کو لینے والے ہوں اور ان چیزوں کی پابندی بھی کرنے والے ہوں. ٹھیک ہے نا. یہ پوچھتے ہیں کہ کیا غصے کے وقت بھی آیت الکرسی پڑھی جا سکتی ہے؟ بالکل پڑھی جا سکتی ہے. اچھا ایک اور میں ایکسپیرینس آپ کو بتاتی ہوں چھوٹا سا. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جہاں بہت سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پر کچھ نہ کچھ مشکلات ہوتی رہتی ہے نا. کوئی کسی سے ناراض ہو گیا, کسی کو کسی سے تکلیف پہنچ گئی, کسی کو دھکا پڑ گیا, کوئی بیمار ہو گیا, کوئی کسی وبائی بیماری کا شکار ہو گیا, کوئی روحانی اور نفسیاتی بیماری کا شکار ہو گیا. تو جب آپ دیکھیں 300-400 کی کلاس ہو تو وہاں کوئی نہ کوئی ایک آدھ پرسن ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جو اس طرح کی مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے, اور پھر اس کو دیکھ کے بعضوں کا دوسرے بھی ہونے لگتے ہیں. یہ بھی چھوت کے مرض کی طرح ہوتا ہے, کیونکہ ہم نفسیاتی طور پر پھر اس سے کیا کرتے ہیں, اثر قبول کر لیتے ہیں. میرا تو حال یہ ہے کہ اگر میں کسی کو فلو میں دیکھوں اسی لمحے مجھے کچھ ہونے لگتا ہے اندر. میں ویسے بھی دوسروں کے دکھ درد کو بہت محسوس کرتی ہوں, تو بیماریاں بھی عام طور پر میں کسی کو دیکھوں اس کو درد ہو رہا ہے تو لٹرلی یقین مانے کہ میرے درد کی لہریں بعض اوقات اٹھنے لگتی ہیں میرے اپنے جسم میں. میں کہتی ہوں مجھے تو اس حدیث پہ زیادہ ہی عمل کا موقع ملا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے, اگر ایک حصہ دکھ رہا ہو تو باقی سب کو بخار ہو جاتا ہے.
تو مجھے فزیکلی بعض اوقات ایسی فیلنگ ہوتی ہے، اور خاص طور پہ فلو جیسے میں کسی کو دیکھوں تو میں ریزسٹ نہیں کر پاتی، فوراً کیچ کرتی ہوں، دیکھنا ہی کافی ہوتا ہے. اسی لیے جب مجھے ہوتا ہے تو میں کسی کے سامنے جانے سے گریز کرتی ہوں کہ کسی اور کو میری وجہ سے تکلیف نہ ہو. اسی طرح آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اگر کسی کی آنکھیں خراب ہوں اور آپ ان میں جھانک لیں غور سے تو وہ معلوم نہیں کس چیز سے کوئی ریز ہوتی ہیں، کیا ہوتا ہے، وہ ایک دم آپ اس کو کیچ کر لیتے ہیں. خیر، اب یہ تھا کہ جب ہم نے یہ الہدا کی موجودہ اسلام آباد کی بلڈنگ بنائی تو اب مجھے بڑی فکر ہوئی کہ میں خود بھی وہاں نہیں ہوں، کیونکہ ایک دفعہ میں 2-4 سال پہلے عمرے پہ گئی، پیچھے مجھے پتا چلا کہ جی ایک بیمار ہے، دوسرا بیمار ہے، پوچھوں ہے کیا، اس کو بھی جن پڑا ہوا، اس کو بھی پڑا ہوا. میں نے کہا اچھا ٹھہر جاؤ، میں آتی ہوں تو میں سب کے جن نکالتی ہوں. اب بلیو می، جس دن میں پہنچی ہوں سب کے جن بھاگ گئے، سب ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہوں. میں نے کہا کہ تم لوگ اپنے اندر ول پاور پیدا کرو، اللہ کا کلام پڑھو، پھر دیکھو کہ کون ٹکتا ہے اس کے آگے، اور پورے یقین کے ساتھ پڑھو. یہ نہیں کہ میری ذات میں کچھ کمال ہے، میں کچھ بھی نہیں، میں تو انتہائی کمزور چیز ہوں، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے جو طاقت دیتا ہے آپ کو، مگر یقین سے پڑھو اس کو. تو مجھے بہت فکر تھی کہ اب میں اسلام آباد میں نہیں ہوں اور بچیاں سب سنبھال رہی ہیں اور ایکسپیرینس بھی اتنا نہیں ہے، تو ایسا نہ ہو کہ یہاں روز ہی جن پڑے رہیں اور پڑھنے پڑھانے میں خلل ہو. تو کل میں نے ان سے پوچھا کہ اس سال میں کیا حال رہا، ٹھیک رہا سب، کوئی ایسے ویسے مسئلے تو نہیں ہوئے؟ کہنے کہ الحمدللہ بالکل نہیں ہوئے. ہوا یہ تھا کہ پچھلے سال جب کورس وہاں شروع ہوا تو میں وہیں پر تھی، تو میں نے سوچا کہ لڑکیوں کو 100 نصیحت بھی کرو نا کہ آیت الکرسی پڑھ کے سو، تو ان کو بچپن سے ماں باپ نے عادت نہیں ڈالی، یہ پڑھتی نہیں ہے اور پھر مشکلات کا شکار ہوتی. پھر ایک کو دیکھا اس نے ڈر کے چیخ ماری تو دوسرا بے وجہ چیخ مارے گا جواب میں، جواب شکوہ کے طور پہ، تو سنبھالنا مشکل پڑ جائے گا اتنے لوگوں کو. تو میں نے وہاں ایک سسٹم سیٹ کرایا کہ صبح شام آیت الکرسی پلے کی جائے. الحمدللہ اب ہوتا یہ ہے کہ ٹیپ ریکارڈر کے ساتھ پوری بلڈنگ، ایکچولی میں ٹرکی دیکھا تھا ایک دفعہ، وہاں کے کچھ سکولز میں نے وزٹ کیے تھے، تو مجھے یہ سسٹم بہت اچھا لگا تھا کہ ان کے ریسپشن پہ کنٹرول سسٹم تھا اور پوری بلڈنگ میں اس کے اسپیکرز تھے. تو جب الہدا کی بلڈنگ بننے لگی تو میں نے کہا مجھے بھی ایک ایسا سسٹم یہاں چاہیے کہ آپ کسی وقت ایمرجنسی میں اگر سارے کمروں میں کوئی اناؤنسمنٹ کرنی ہے کسی چیز کی تو ریسپشن سے وہ کنٹرول ہو جائے اور ہر جگہ اناؤنسمنٹ بیک وقت پہنچ جائے. تو اسی سسٹم کے ساتھ میں نے پھر آیت الکرسی جو ہے وہ لگوا دی. اب ہوتا یہ ہے کہ صبح شام وہ پلے ہوتی ہے اور الحمد پوری بلڈنگ میں ایک کونے سے دوسرے تک خوب گونج رہی ہوتی ہے، اور 3 دفعہ وہ لگتی ہے، ایک دفعہ قاری محسنی کی آواز میں اور دوسری دفعہ قاری سدیس اور اجمی کی آواز میں. تو الحمدللہ اتنا کامیاب ایکسپیرینس رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ ہمیں اس سال اس قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوئی. ورنہ کسی بھی دینی مدرسے میں آپ جائیں، کسی بھی ایسے جگہوں پر جائیں تو ضرور کوئی نہ کوئی آپ کو اس قسم کے قصے ملیں گے. اور اسی یقین کے ساتھ میں نے لگوانا شروع کی تھی کہ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق اور امین ہیں ان کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. لیکن جھوٹے ہیں تو ہم ہو سکتے ہیں کہ ہمارے پڑھنے میں جھوٹ ہو سکتا ہے، یا ہمارے ایمان میں کمزوری ہو سکتی ہے، یا ہمارے یقین میں کمی ہو سکتی ہے، یہاں نہیں کوئی کمی. اسی طرح ہمارے معاشرے میں جو ایک عام چیز جس سے بہت آسانی سے لوگ شرک کی طرف چل پڑتے ہیں وہ انہی عملیات کی کاٹ ہے، یا انہی بیماریوں کے علاج کے غیر مسنون طریقے ہیں جو آہستہ آہستہ بہت دفعہ آپ کو شرک کے اعمال کی طرف لے جاتے ہیں. اس سے بچنا اور اس سے اپنے آپ کی حفاظت کرنا انتہائی ضروری ہے. یہ سب یاد رکھیں کہ ہم جسم اور روح دونوں کا مجموعہ ہے. جہاں جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں وہاں ہم میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی لیول پہ روحانی بیماری ہوتی ہے. یعنی یہ نہیں کہ کچھ نعوذ باللہ لوگ بہت خراب ہوتے ہیں تو ان کو روحانی بیماری ہو جاتی ہے اور باقیوں کو نہیں ہوتی. ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی لیول پہ تھوڑا یا زیادہ، کبھی آپ نے دیکھا کہ بے وجہ ہی آپ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہوتے، کوئی وجہ نہیں سمجھ آتی اور آپ کا موڈ آف ہو رہا ہوتا. خواتین کو تو خیر اس طرح کی کیفیات سے زیادہ ہی گزرنا پڑتا ہے. تو یہ جو ہماری روح ہے کبھی تھک جاتی ہے، کبھی اداس ہو جاتی ہے، کبھی بے وجہ غمگین ہو جاتی ہے، کبھی خوف کا شکار ہو جاتی ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ، کسی کو زیادہ سٹروک ہو سکتا ہے، کسی کو کم. نظر بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا سکھائی ہے جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے. تو کسی نے مجھ سے پوچھا کہ جنوں کی بھی نظر ہوتی؟ بالکل ہوتی. تو وہ نظر بھی لگ سکتی ہے اور کسی طرح کے بھی اثرات ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. کیونکہ جب روح ہے ہمارے اندر تو روح کی بیماریاں بھی ہیں. جیسے ہر انسان جسمانی طور پر جو بظاہر آپ کو فٹ بھی نظر آتا ہو، اگر آپ اس کے سامنے
کوئی ایسی کتاب رکھ دیں جس میں بیماریوں کا ذکر لکھا ہو، تو ہر شخص اپنے اندر کوئی نہ کوئی بیماری ڈھونڈ لے گا کہ نہیں یہ تو مجھے بھی ہوتا ہے. ہم میں سے کوئی بھی 100% فٹ نہیں ہے، اور جب ہم کسی کی بیماری سنتے ہیں تو پھر ہمیں خود یاد اچھا اوہ یہ تو مجھے بھی ہوتا ہے، ایسا تو ہوتا ہے. کوئی بیماری کا ذکر کریں پھر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح دوسروں کی طرف سے آپ کو اس کا جواب ملے. اسی طرح روحانی بیماریاں بھی ہیں. کوئی بھی 100% فٹ نہیں ہوتا کسی نہ کسی وقت کسی نہ کسی طرح. تو جس طرح جسمانی طاقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے غذائیں زمین میں پیدا کی ہیں، اسی طرح روحانی طاقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے یہ کلام اتارے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے جو چیز دی گئی ہے وہ ہم سب کے لیے شفا ہے. قرآن پاک خود ایک شفا ہے. اس لیے ان چیزوں کا علاج اگر اللہ کے کلام سے کیا جائے تو یہ سب سے زیادہ افیکٹو طریقہ ہے. پھر اس میں ایک اور غلط فہمی آپ کی دور ہو جائے کہ اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی خاص بندے کے پاس ہی جائیں تو وہ آپ کا علاج کرے. آپ اپنا علاج خود بھی کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، اور اگر بیماری سے پہلے کم از کم پریکاشن لیتے رہیں، ان دعاؤں کو پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ پھر کسی بڑی مشکل کا شکار نہیں ہوں گے. اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی تکلیف ہے تو اس میں کسی ایسے بندے سے مشورے کی ضرورت ہے جس کے دین ایمان اور توحید کے بارے میں آپ یقینی علم رکھتے ہوں کہ یہ شخص کسی بھی غیر مسنون اور غیر اسلامی طریقے سے علاج نہیں کرتا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ چونکہ روح کی بیماریاں ہر جگہ ہیں تو یہ صرف ہمارے ہاں علاج نہیں ہوتا، ہندوؤں میں بھی علاج ہے اس چیز کے، کرسچنس کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں. ہر ریلیجن اور ہر کنٹری میں کوئی نہ کوئی طریقہ ہے جس سے وہ اس طرح کے علاج کرتے ہیں. بلکہ کچھ عرب ممالک میں تو اب یہ سننے میں آیا کہ انہوں نے ہاسپٹلس کے ساتھ سرکاری طور پر کچھ علماء یا کچھ دینی لوگ جو ہیں انہیں مقرر کر دیا ہے، ایفیلیٹ کر دیا ہے کہ یہ ایسے مریضوں کا روحانی علاج کریں جو جسمانی طور پر علاج کرنے سے ٹھیک نہیں ہوتے. میں اس دفعہ جب اسلام آباد گئی ہوں تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں پر ایک کرسچن صاحب ہیں جن کے پاس بہت سے مسلمان جا رہے ہیں دم کرانے کے لیے. تو میری ایک بہت اچھی دوست ہے، تو میں نے کہا کہ ذرا آپ جا کے دیکھو کہ وہ کیا دم کرتے اور ان سے پوچھو. وہ کہتے میں نے آلریڈی پتہ کرایا ہے اور بھیجا ہے کسی کو کہ آپ کیا پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا میں کچھ نہیں پڑھتا، بس اللہ کا نام پڑھتا ہوں اور یہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ اس کو شفا دے دیں، اور وہ شفا ہو جاتی ہے. تو اب آپ خود سوچیں. کہتے ہیں کہ جو شخص وہاں پر دیکھنے کے لیے گیا تو کہتے ہیں اس وقت ایک خاتون ویل چیئر پر وہاں آئی ہوئی تھی، مسلمان تھی، اور بڑے بڑے ان کے بیٹے بھی ساتھ جوان تھے، وہ اس کو لے کر آئے ہوئے تھے. تو اس نے پوچھنے والے کو بطور مثال بتایا کہ یہ اماں جی جو ابھی آئی ہیں، یہ آنے سے پہلے ان کا حال دیکھنے والا تھا، یہ بہت زیادہ بیمار تھی کہ ہل جل نہیں سکتی تھی، اور اب آپ دیکھیں دم کے بعد ان کا کیا ہو گیا، یعنی کس طرح صحت یاب ہوئی ہیں. بات یہ ہے کہ ایک ہمیں نفسیاتی طور پر بھی ہم بعض اوقات کچھ چیزوں کا اثر قبول کرتے ہیں. جب ہمارے سوچ میں یہ آتا نا کہ فلان جگہ جا کے ہم ٹھیک ہو جائیں گے، ایک یقین سا بن جاتا ہے نا، کیونکہ انسانی روح اور انسانی ذہن بہت عجیب و غریب طریقے سے کام کرتا ہے. جس چیز کے بارے میں آپ جیسا امیجنیشن قائم کر لیں، جس چیز کو جس طرح آپ لے لیں، وہ آپ کو ویسے ہی نظر آنے لگتی. اب یہ ہے کہ جب ایک مریض سنتا ہے وہاں فلاں شخص کو صحت ہوئی ہے، جا کے اس کے اندر ایک امید کی کرن پیدا ہوتی، اچھا فلاں ٹھیک ہو گیا وہاں جا کے، میں بھی ہو جاؤں گا. اب اس نے جو پہلے کبھی ول پار سے کام نہیں لیا تھا، اب کیا کیا؟ ول پار سے کام لے لیا. آ رہی سمجھ کے نہیں آ رہی؟ ایکچولی میں آپ کو توہمات میں سے نکالنا چاہتی ہوں، کیونکہ توہمات میں پڑھ کے ہم اپنے دین کی خرابی کرتے ہیں. اب وہ پہلے وہ ول پار سے کام نہیں لے رہا تھا، وہ بہت مایوس تھا کہ دنیا میں میرا تو کوئی علاج ہے ہی نہیں. اسے کسی نے آ کے قصہ سنایا، فلاں شخص ایسا ہے جس کے پاس جاتے ہی آپ ٹھیک ہو جاتے ہو. اب بیمار شخص ایک دم اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اچھا مجھے بھی لے چلو. جب وہ پہنچتا ہے تو وہ ایک خاص قسم کے ایٹماسفیئر میں جا کے ریلیکسڈ فیل کرتا ہے، اس کو ایک سکون آتا ہے. پھر وہ شخص اس کو اچھی طرح اس سے معاملہ کرتا ہے. کہتے ہیں نا کہ اچھے ڈاکٹر کے پاس بیٹھ کے ہی آدھی بیماری چلی جاتی. تو بعض لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ بہت اچھی طرح معاملہ کرتے ہیں، تھوڑا سا بیٹھ کے کچھ پڑھ دیتے ہیں، اور اس سے واقعی روح کو ایک نئی زندگی سے ملتی ہے، اور کچھ سنی سنائی باتوں کا جو ذہن پہ اثر بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ بھی کچھ کاؤنٹ کرتا ہے. تو مل جل کر وہ چیزیں ایک انسان کی پوری پرسنالٹی کو تبدیل کر سکتی. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اچھے ماحول میں بیٹھنا، اچھے لوگوں سے ملاقات کرنا،
یہ انسان کے ایمان کے لیے بہت ضروری ٹونک ہے. جیسے ایک شخص کو شب قدر ملی تو کسی نے اسے پوچھا تم نے کیا مانگا؟ اس نے کہا میں نے اچھا دوست مانگا. کسی نے کہا او تم نے تو گنوا ہی دیا, اپنا وقت گنوا دیا. اس نے کہا نہیں گنوایا, اگر مجھے دوست اچھا مل گیا تو مجھے ہر نیکی کی توفیق ہو جائے گی. یعنی اگر آپ کو کمپنی اچھی مل جاتی ہے, ماحول اچھا مل جاتا ہے, تو آپ کی بہت سی چیزیں آٹومیٹیکلی ویسے ہونے لگتی ہیں. اس تجربے سے آپ دیکھ سکتے ہیں جب سے آپ کا قرآن پاک سے تعلق ہوا اور اس کے علاوہ جو تھا وقت, ان دونوں کیفیات میں کتنا بڑا فرق ہے. 2 دن چھٹی ہوتی ہے تو آپ اپنے آپ کو مختلف محسوس کرتے ہیں. یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے ایک ایکسپیریمنٹ معلوم ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح مائنڈ جو ہے وہ باڈی کو کنٹرول کرتا ہے. اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو فزیکلی بھی تو مائنڈ ہی باڈی کو کنٹرول کرتا ہے نا, سارا نروس سسٹم جو ہے وہیں سے تو آ رہا ہے. السلام علیکم. ابھی میڈم یہ کہہ رہی تھی تو مجھے یاد آیا کہ ایک آئی تھنک جرمنی میں ایک ایکسپیریمنٹ ایک سائنٹسٹ نے کیا تھا. ایک شخص کو کرسی پر بٹھا کر اور اس کو بلائنڈ فولڈ کر دیا تھا, اس کی آنکھوں پر کپڑا باندھ دیا تھا, اور پھر اس کو بتایا گیا کہ اب تمہارے آرم پہ, جیسے تمہارے ہاتھ پر, ہم تمہیں جلے ہوئے ایک سگریٹ سے جلانے والے ہیں. تو اس کو کانسٹنٹلی اس کو مینٹلی جو ہے وہ پریپیئر کرتے رہے کہ اب ویری سون, اب بس چند منٹ رہ گئے. پھر اینڈ میں کہتے ہیں کہ اچھا اب 60 سیکنڈز رہ گئے, اب کچھ اور کم سیکنڈ رہ گئے. پھر اس برننگ سگریٹ کو نا اس کے ہاتھ کے قریب لاتے چلے گئے, اتنا قریب لے آئے کہ اس کی ہیٹ جو ہے اس کو اسکن پر آلموسٹ محسوس ہونے لگی. اور جب انہوں نے اتنی قریب لے آئے کہ انہوں نے کہا کہ بس ناؤ وی ٹچنگ اٹ, کہتے ہی اس شخص کو بلسٹر نکل کے آ گیا, چھالا نکل کے آ گیا. اور وہ ہوا ایسے کہ what happens is when you burn skin, تو ہائپوتھیلمس جو ہوتا ہے دماغ میں, برین میں ایک جگہ ہوتی ہے جس کا نام ہائپوتھیلمس ہوتا ہے, جو سگنلز بھیجتا ہے ٹو دا ریسٹ آف دا باڈی جب کہیں انجری یا چوٹ لگ جاتی ہے. تو ہوا کیا کہ بیکاز ہی واز سو مینٹلی پریپیئرڈ فار اٹ پہلے سے, تو جب اس کو کہا کہ بس جلا دیا تو وہ آلریڈی اس کو سگنل وہ بھیج چکے تھے. دیئرفور اس کا جو بھی ریلیف کے لیے بلسٹر جو ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے نا کہ وہ ریلیف کے لیے ہوتا ہے باڈی کی اسکن کی, تو وہ ریئیکشن اس کو جلانے سے پہلے ہی ہو چکا تھا. اینڈ دین ان دی اینڈ دے نیور برنڈ ہم. جی اوکے, السلام علیکم. السلام علیکم. میڈیسن میں اکثر پلیسیبوز استعمال کیے جاتے ہیں ٹیسٹ کے لیے, ایکسپیریمنٹس کے لیے, کہ بعض وہ جو بیمار لوگ ہوتے ہیں ان کو اصل میں دوا دے دیتے ہیں اور کچھ کو کچھ ایسی گولی وولی دے دیتے ہیں جس میں کوئی دوا نہیں ہوتی, اور اکثر دونوں پہ ایک سا اثر ہو جاتا ہے. اور بہت سارے لوگ پلیسیبو سے ہی شفا یاب ہو جاتے ہیں حالانکہ اس میں کوئی دوا نہیں ہوتی. بلکہ آپریشنز کا بھی انہوں نے, نی ریپلیسمنٹس وغیرہ کا بھی انہوں نے کہا ہے کہ بعض لوگوں کو صرف ایک وہ انسیشن کر کے بند کر دیتے ہیں اور وہ چلنے لگتے ہیں. ابھی ٹائم میگزین میں تھوڑے دن پہلے آیا تھا کہ وہ کچھ بھی انہوں نے نہیں کیا تھا, صرف وہ سمجھے تھے کہ ہو گیا, اس سے ہی وہ ٹھیک ہو کے اور صحت مند ہو گیا تھا. السلام علیکم. نیشنل جیوگرافک نے ایک دفعہ پروگرام دکھایا تھا کہ یہ جو اسٹرانگ کرسچن بلیورز ہوتے ہیں ان کو اسٹگماٹو سٹینز پڑتے ہیں. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نے بتایا تھا نا کہ کروسیفائی جب کیا تھا تو پیروں میں اور ہاتھوں میں نشان, تو وہ اتنا اسٹرانگلی اس چیز کو فیل کرتے ہیں. اور لٹرلی انہوں نے ایسے لوگ دکھائے تھے جو جب بائبل پڑھی جا رہی ہوتی ہے تو ان کو اسٹگماٹو کے سٹینز آ جاتے ہیں, اتنا اسٹرانگلی اس چیز کو فیل کرتے ہیں. کیلوں کے نشان کی بات کر رہی ہیں. صحابہ کرام میں سے ایک کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب وہ جنگ احد کے لیے گئے تھے تو کھجور کھا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ مجھے احد کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. یعنی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اتنا یقین سے لیا کہ واقعی انہیں اس کا احساس ہونے لگا, اور اس احساس کے تحت ان کے لیے دنیا جو تھی وہ حقیر ہو گئی اور اپنا کام کرنا آسان ہو گیا. اور ایک حقیقت ہے کہ بہت بڑا فیکٹ ہے کہ دماغ جو ہے وہ انسان کی باقی ایکشنز کو کنٹرول کرتا ہے. اسی لیے ہمیں اپنے شعور کو جگانے کے لیے کہا گیا, اور ہمارا جو دین ہے وہ ہمارے شعور کو بیدار کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.